قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتربصون بكم. اے مسلمانوں، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کفار اور منافقین کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اور مسلمانوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کفار اور منافقین کبھی بھی تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے، کسی بھی معاملے میں تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے پورے نہیں اتر سکتے، ہمیشہ تمہارے بدخواہ رہتے ہیں اور چال بازیاں، مکاریاں، دھوکہ بازیاں ہمیشہ ان کی فطرت کا حصہ ہیں۔ چنانچہ یہ تمہارے انجام کے انتظار میں ہمیشہ ہی بیٹھے رہتے ہیں، اور اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو حقیقت بھی یہی ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کفار نے کوئی معاہدہ کیا ہو اور وہ اس میں پورے اترے ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں یہود کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معاہدے ہوئے اور ہمیشہ وہ عہد شکنی کرتے رہے، جس کی سزا انہوں نے پائی اور مدینہ منورہ سے ان کو نکلنا پڑا، اور پھر بھی جب سازشوں سے باز نہ آئے تو پھر خیبر سے بھی ان کو بے دخل کیا گیا، یہاں تک کہ جزیرۃ العرب سے ہی نکال دیا گیا۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ، ان کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا جب ان کے ساتھ معاملہ ہوا اور بعد میں انہوں نے عہد شکنی کی، جس کی سزا انہوں نے پائی اور فتح مکہ جیسی بہترین فتح وجود میں آئی۔ اور جس وقت پاکستان آزاد ہوا اس وقت پاکستان کے ساتھ بھی امریکہ نے دفاعی معاہدہ کیا تھا، جو ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ دفاعی معاہدے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر تم پر کوئی حملہ کرے تو یہ ہم پر حملہ تصور ہوگا اور ہم ہمیشہ تمہاری مدد کریں گے، اور اگر ہم پر کسی نے حملہ کیا تو یہ تم پر حملہ تصور ہوگا اور تم ہماری مدد کرو گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ 65 کی جنگ ہوئی، 71 کی ہوئی، اور اس کے بعد اب جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، کبھی بھی امریکہ مسلمانوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، ہمیشہ اس نے اپنا بوجھ اپنا بوجھ ہنود اور ہندوؤں اور ہندوستان کے ہی پلڑے میں ڈالا ہے، اور کبھی بھی پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں رہا۔ تو یہ کفار کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے برے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، کسی صورت بھی ان کا انجام نہیں چاہتے، باخلاف مسلمانوں کے کہ مسلمان ہمیشہ عہد کو پورا کرتے ہیں، وفا کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کبھی کسی موقع پر کسی حکمران سے عہد شکنی کا شائبہ پیدا ہو تو دوسرے مسلمان اس کو چلنے نہیں دیتے، ان کو روکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، ویسے تو کفار کی شہادتیں موجود ہیں، وہ خود یہ بات بارہا جگہ پر کہتے رہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ہم نے ان کی طرف سے کبھی وفا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ خلفائے راشدین کے حوالے سے بھی سب کے بیانات موجود ہیں، اور مسلمان حکمرانوں کے حوالے سے ہمیشہ ہی یہ بات ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ کفار اپنی زبانوں سے بھی اس کا اعتراف کرتے آئے ہیں۔ تو بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معاہدہ کیا رومیوں کے ساتھ جنگ بندی کا، اور جس وقت تاریخ جو طے کی گئی تھی قریب آئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور
ابھی تاریخ قریب تھی، ختم نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے مرکز سے اپنے لشکر کو حرکت دے دی اور بارڈر کے قریب پہنچ گئے۔ جیسے ہی آخری دن کا سورج غروب ہوا تو اگلے دن جب معاہدے کی تاریخ ختم ہو چکی تھی تو حملہ کر دیا اور فاتحانہ شان کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے۔ اور چونکہ روم والے مطمئن تھے کہ ہمارا معاہدہ ہے اور اتنی اچانک تو حملہ مسلمانوں کی طرف سے متوقع نہیں تھا، تو جیسے ہی یہ لشکر آگے بڑھنا شروع ہوا تو پیچھے سے ایک صحابی سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں اور ساتھ یہ آواز لگاتے آ رہے ہیں کہ اے معاویہ، وفا کرو غدر نہ کرو، وفا کرو غدر نہ کرو۔ چنانچہ سب رک گئے اور ان کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن رکھی ہے کہ جب تک تاریخ ختم نہ ہو جائے مرکز سے اپنی افواج کو حرکت نہ دو۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا پوچھا کہ کیا آپ نے خود اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، میں نے خود سنی ہے، میرے کانوں نے اس کو سنا ہے اور میرے دل نے اس کو محفوظ کیا ہے، تو مجھے اچھی طرح سے یہ بات یاد ہے۔ چنانچہ اسی وقت افواج کو پیچھے ہٹا لیا گیا اور واپس تشریف لے گئے۔ تو مسلمانوں کی طرف سے ہمیشہ ہی وفا دیکھی گئی ہے۔ اگر کسی موقع پر کوئی شائبہ غدر کا پیدا ہوا بھی ہے تو مسلمانوں نے اس کو چلنے نہیں دیا، بخلاف کفار کے، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے ہنود ہوں اور چاہے کوئی اور ہوں جن کا آج کل سیاست، دنیاوی سیاست پر قبضہ اور غلبہ ہے، ہمیشہ چال بازیوں سے، مکاریوں سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، منافقت سے کام لیتے ہیں اور مسلمانوں کے کبھی بھی خیر خواہ ثابت نہیں ہوتے۔ پھر آگے ان کی کیفیت کا تذکرہ کیا گیا ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پھر اگر اللہ تعالیٰ تم کو فتح عطا فرما دیں تو باتیں بنانے لگتے ہیں۔ قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ تو اس وقت پھر مسلمانوں کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کچھ مال مل جائے تو پھر ان کی بھی سائیڈ کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کو کہتے ہیں کیا ہم نے تم کو گھیر نہیں لیا تھا اور پھر ہم نے تم کو ایمان والوں سے بچایا ہے، مسلمانوں سے بچایا ہے۔ تو دونوں طرف کے فوائد اور مفادات لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ براہ راست تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو منافقین تھے ان کی بات ہو رہی ہے، اور اس وقت وہ کردار ہماری بڑی طاقتیں دنیا کی ادا کر رہی ہیں جو پورے طور پر ان سے میچ کرتی ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سو اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے، اس وقت پھر کسی کی مکاری چھپ نہیں سکے گی۔ آگے انتہائی اہم بات ذکر کی گئی ہے، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایمان والوں پر غلبے کا کوئی راستہ ہرگز نہیں چھوڑا۔ ہرگز بھی نفی کی تاکید کے ساتھ ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کافر مسلمانوں پر غالب آ سکیں۔ تو کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد دلیل کا غلبہ ہے، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ دلیل کا غلبہ تو ہمیشہ رہا ہی ہے، رہے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکا کہ گفتگو میں، مناظرے میں یا ٹیبل پر بیٹھ کر اسلام کے کسی بات کو وہ جھٹلا سکیں، یہ تو نہ کسی دور میں ممکن ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ یہ غلبہ تو اسلام کو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لیکن یہاں پر باقاعدہ عملاً غلبے کی بات ہو رہی ہے، اور در حقیقت مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے اسلام کو اور ایمان والوں کو غلبہ دیا ہے، تم اس غلبے کو برقرار رکھو، کبھی بھی اس کے برعکس نہ ہونے دو۔ خدا نہ خواستہ اگر کفار کا غلبہ ہوگا تو اسلام کو بھی نقصان پہنچے گا
اور جب اسلام کو نقصان پہنچے گا تو پھر مسلمانوں کو، اہل اسلام کو بھی نقصان پہنچے گا، اور یہ ایسا نقصان ہوگا جو ناقابل تلافی ہوگا۔ چنانچہ اس وقت ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں وہ یہی صورتحال ہے کہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، ہماری اغراض اور خود غرضیوں کی وجہ سے اور بصیرت سے خالی ہونے کی وجہ سے کفار ہم پر غلبہ پاتے چلے جا رہے ہیں، جس سے اسلام کا نقصان بھی ہو رہا ہے اور مسلمانوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو جب بھی مغلوبیت کا منہ دیکھنا ہوگا تو اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں دیکھنا ہوگا، وگرنہ اللہ نے تو ایسی ساخت بنائی ہے کہ مسلمان مغلوب ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حقیقت سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔